چیز ہوتی ہے. انگلش میں اگر بولوں تو ہیلتھ انزائٹی کہہ سکتے ہیں آپ اسے. اردو میں بات کریں تو بہت آسانی سے سمجھنے کے لیے اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی ہیلتھ کے بارے میں، صحت کے بارے میں یا کسی بھی بیماری کو لے کے آپ کو وہم ہو جاتا ہے. یہ بہت کامن ہے. جیسے آپ کے سر میں درد ہوگا، آپ کے دل میں درد ہوگا، ٹھیک ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں گیسٹرک پرابلم ہے، ہارٹ ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں ہے. تو بہت سی چیزیں ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں انفارمیشن نہیں ہوتی، لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. ابھی ہمیں میڈیکل سائنس کا پورا علم تو ہو نہیں سکتا، لیکن ہم جو دیکھتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے، جس سے ایون ہماری فیملی میں کوئی خدا نہ خواستہ سفر کر رہا ہوتا ہے، ہم سب کو وہم ہو جاتا ہے اور ہم سب سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ چیز مجھے بھی ہو سکتی ہے. پھر ہمارے کلچر میں کچھ ایسی ریسرچ کے بغیر گفتگو کا رواج ہے کہ لوگ خود سے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ سمٹمز ہوں گے تو یہ بیماری ہوگی، یہ سمٹمز ہوں گے تو یہ جیسے آپ گوگل پہ ریسرچ کریں آج کل تو آپ کوئی بھی سمٹمز لکھیں گے تو وہ سیدھا آپ کو ایکسٹریم بیماریوں کی طرف لے جائے گا. وہ لے نہیں جا رہا ہوتا، آپ کو صرف ایک آپشنز دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ سمٹمز جو ہیں یہ فلاں 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 چیزوں کی ریزن بن سکتے ہیں. مجھے کسی نے اسپیشلی ریکویسٹ کی کہ ہیلتھ انزائٹی اور ڈیتھ فوبیا یہ دونوں ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کی رائے ہمیں ضروری چاہیے. تو بچوں، آنے والی زندگی میں اگر تو آپ کے پاس ویلڈ انفارمیشن، لیکن میڈیکل کے اچھا، اب اسی چیز کو لے کے ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس میڈیکل سائنس کی ساری انفارمیشن تو ہو نہیں سکتی، تو ہمیں بغیر دیر کیے اگر فرض کریں کوئی بیماری کے سمٹمز آپ کو لگ رہے ہیں تو آپ نے ویٹ نہیں کرنا. مطلب اب دیکھیں نا، اس میں بہت ساری وجوہات ہماری اپنی ہوتی ہیں کہ ہم سستی کرتے ہیں، ہم ٹیسٹ نہیں کراتے ہیں، ہم ویٹ ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے ہیں. ایک دو دن تو خیر ہے، ایک دو دن تو سمٹمز آتے ہیں جاتے ہیں، وہ آپ ویٹ کر سکتے ہیں. لیکن کوئی چیز مسلسل آپ کو فیل ہو رہی ہے، کوئی چیز مسلسل آپ کو تنگ کر رہی ہے، تو اس کا بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے چیک اپ کرا لیں. آپ نے دیکھا ہے اکثر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بیماری کو فیل کر رہے ہیں، اچھی طبیعت نہیں ہے، اور ہم بہت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ ہو جائے. تو جب ہم ہاسپٹل پہنچتے ہیں، جب ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو اچانک ہماری طبیعت، ہماری فیلنگ بہتر ہو جاتی ہے. اب وہ کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ کوئی میجک نہیں ہو رہا ہوتا، وہ سائیکولوجیکلی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں ایک پروسیس میں انوالو ہو گیا ہوں اور یہاں سے مجھے معلوم ہو جائے گا کہ کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے، اور جسٹ ان کیس کوئی بیماری ہے بھی تو مجھے اس کا علاج مل جائے گا. اب اس سے پہلے والا جو فیز ہے یا یہاں تک پہنچنے والا جو فیز ہے وہ ہم خود کریٹ کرتے ہیں. وہ سٹریس، وہ انزائٹی ہم خود بہت حد تک کریٹ کر لیتے ہیں اپنے لیے، اور جب بالکل پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر ڈاکٹر کے پہنچتے ہیں. تو سب سے پہلے تو بچوں آپ نے یہ کرنا ہے، آپ اپنی فیملی سے شیئر کر سکتے ہیں لیکن فیملی سے شیئر کرنے کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ مشورے لینے شروع ہو جائیں ڈاکٹر کے علاوہ، ایکسپرٹ کے علاوہ. ٹھیک، ہر فیلڈ کا دنیا میں اپنا ایک علیحدہ فیلڈ ہے، اس کا اپنا ایک علیحدہ ایکسپرٹ ہے. ایکسپرٹ اوپینین لینا ضروری ہے. ایون آپ نے دیکھا ہوگا غلط ڈائگنوسس ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹر آپ نے وہ ڈھونڈنا ہے جو ٹھیک ڈائگنوسس کر سکے. بہت جگہوں پہ غلط ڈائگنوز ہو جاتا ہے، اور پھر جب غلط ڈائگنوز ہوگا تو علاج بھی غلط ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا آپ کو کوئی ایک بیماری ہے، آپ کو ڈائبٹیز ہے اور علاج آپ کا کسی اور چیز کا شروع ہو جائے. سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، کیونکہ انزائٹی کہاں سے آئے گی، سٹریس کہاں سے آئے گی؟ جب ہم سوچنا شروع کریں گے. اگر ہمیں 2-3 دن وہ چیز فیل ہو رہی ہے اور یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ ہم اس سے سفر کر رہے ہیں میڈیکلی، فزیکلی، تو فوراً ایکسپرٹ اوپینین لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈاکٹر کو دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور
اور اب تو بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے, اسے CP بھی کہتے ہیں, بلڈ CP بھی کہتے ہیں, کمپلیٹ پکچر بھی جسے کہتے ہیں, ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, آپ کو وہاں سے کلیئر ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ بیٹھ کے سوچتے رہیں گے اور بیٹھ کے وہم بنتا جائے گا آپ کے دل میں, اور آپ ہر بندے کو دیکھ کے یہ سوچیں گے کہ یار ہو سکتا ہے مجھے یہ بیماری ہو سکتا ہے مجھے یہ بیماری ہو, تو پھر یہ چیز آپ کی مینٹل, سائیکولوجیکل, فزیکل ساری ہیلتھ کو افیکٹ کرے گی. پھر آپ کو کسی بھی وقت چین نہیں آئے گا. اور اگین یہاں پہ کرنے والا جو کام ہے وہ آپ کر نہیں رہے, وہ آپ کسی کو دکھا نہیں رہے. ٹھیک, اب اتنا پریشر, میں آپ کو اپنی بات بتا دیتا ہوں, انفارمیشن کی جو میں بات کر رہا تھا, میں نے سنا بہت تھا بچپن سے, ہم سنتے ہیں ڈائبیٹک اور ڈائبٹیز یہ سنتے آتے ہیں. فرسٹ ٹائم جب ڈاکٹر نے یہ ڈائگنوز کیا کہ مجھے ڈائبٹیز ہے, تو 1-1.5-2 دن تک میں عجیب قسم کی انزائٹی میں رہا, کیونکہ مجھے سرے سے پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈائبٹیز میں ہوتا کہ اس کا علاج کس حد تک ہوتا ہے, یہ کنٹرول ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے, اور بہت ساری انفارمیشن میرے پاس نہیں تھی, کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا. پتہ ہے کہ وہ میں نے 2-3 دن کتنی انزائٹی میں گزارے تھے. لیکن پھر ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ میڈیکیشن ہو سکتی ہے, اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کھانوں میں یہ سکتے ہیں, آپ اپنی روٹین بدل سکتے ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہونے کا مطلب ہے کہ وہ کنٹرول ہو سکتا ہے. تو بیماری جب بھی آئے گی یا کوئی ایسا ہیلتھ ایشو جب بھی آئے گا تو ہمیں اسے ہینڈل کرنا پڑے گا نا. ہم بیٹھ کے پریشان نہیں ہو سکتے, بیٹھ کے پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی اس کے جڑا ہوا تھا جو کوشچن تھا, اس میں جڑا ہوا تھا پہلے تو اسی کوشچن میں یہ بھی تھا کہ اگر فیملی میں, جیسے فرض کریں کسی کو کینسر ہوا, فرض کریں کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, فرض کریں کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا, تو ڈیفینیٹلی ہمارے دماغ میں یہ چیزیں نیچرلی چلتی ہیں کہ شاید میرے ساتھ بھی ایسا ہو جائے. تو بیماریاں تو دیکھیں ایک اس کا تو ایک ہی علاج ہے کہ آپ آج کل جیسے ہم فزیکلی اگر ٹھیک فیل کر رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سب ٹھیک, اور کچھ عرصے بعد جب ہم پہ مینٹل, سوشل اور سائیکولوجیکل اتنے پریشر آ رہے ہیں آج کل ہر طرف سے آ رہے ہیں کہ وہ فزیکل بیماریوں میں چینج ہوئیں گے. اس وقت جیسے ینگ ایج میں ہمیں اتنا فیل نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں اچھا تھوڑی بہت طبیعت خراب ہوتی ہے, بخار ہوتا ہے, میں پیراڈول کھاتا ہوں, کھاتی ہوں, ٹھیک ہو جاتا ہے, تو وہ ہم اتنی کیئر نہیں کرتے. لیکن اگر شروع سے آپ اپنی ہیلتھ کو اتنا کیئر کریں, اتنا اس کا خیال رکھیں, اتنا اسے مینٹین رکھیں, اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں, اپنی ایکسرسائز کا خیال رکھیں, اپنی روٹین کا خیال رکھیں, آپ نے کتنا ٹائم فون پہ گزارنا ہے, آپ نے کتنا ٹائم سوشل میڈیا پہ گزارنا ہے, اپنا کتنا ٹائم ٹیلی ویژن پہ گزارنا ہے, کوئی بھی چیز حد سے زیادہ چاہے وہ کچھ بھی ہو وہ آپ کو خراب ہی کرے گی. وہ آپ کی لائف, آپ کی صحت, آپ کا سب کچھ خراب کرے گی. ٹھیک, تو انزائٹی سے نکلنے کا سب سے اچھا طریقہ, میں ہمیشہ سب کو سمجھاتا ہوں, انزائٹی ایک دم نہیں آتی, اس کا بھی ایک پروسیس ہے. وہ شروع میں سٹریس ہوتی ہے, تو سب سے اچھا طریقہ ہے کہ جب آپ کو سٹریس ہونا شروع ہو تو آپ اسی وقت اسے ڈیل کر لیں. پریشانی والی کیفیت ہے, بہت تنگ کرنے والی چیز ہے, کیونکہ اگین ابھی تو انزائٹی کی بات ہو رہی ہے, اور اگر انزائٹی کو ڈیل نہیں کر پائے تو وہ ایک پراپر النس میں چینج ہو جائے گی, اور وہ بہت ہی خطرناک چیز ڈپریشن میں لے جائے گی. اور ڈپریشن سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے, چاہے آپ میڈیکیشن کریں, چاہے آپ تھراپیز کریں, چاہے آپ جو کچھ بھی کریں. تو ابھی آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اتنے سٹیجز سے ہو کے ہم لاپرواہی کرتے ہیں نا, ہم سٹریس کو ڈیل نہیں کرتے, ہم ایون ٹینشن بن جائے اسے ڈیلنگ. تو آپ کو پہلے سٹیپس پہ اسے روکنا ہوئے گا تاکہ چیزوں کو ساتھ ساتھ ڈیل کرتے جائیں. جب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار یہ چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے, ایک تو میں آپ سے بڑا پریشان تب ہوتا ہوں جب ہم لوگ بہت اسٹرانگ دکھانے کی اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں, یعنی چھوٹی موٹی تکلیف, چھوٹی موٹی پین, چھوٹا موٹا درد, چھوٹا موٹا کچھ بھی ہو تو ہم کہتے ہیں او نہیں مجھے تو فرق نہیں پڑتا. ارے میڈیکل سائنس ہے بھائی, اور یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ کے بس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی اٹیک ہوئے گا آپ کو اسے ڈیل کرنا ہے, اور اچھے سے ڈیل کرنا ہے, اور اس کو سمجھنا ہے کہ اس کا علاج ڈھونڈنا ہے اور کرنا ہے. جب آپ علاج کریں گے تو پھر آپ آگے چلے جائیں گے. اس میں بہادر بننے والی یا شیر بننے والی کوئی بات نہیں. پھر یہ انزائٹی میں چینج نہیں ہوگا, چھوٹی موٹی چیزیں ہوں گی, ڈیل کریں گے, ختم ہو جائیں گے. ٹھیک.
एंजाइटी उस वक्त अटैक करेगी जब आपको पता ही नहीं लग रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है, और ये तब होता है जब हम शुरू में इग्नोर करते हैं। एक दफा छोटी मोटी चीज हुई, फिर दूसरी छोटी मोटी, हम इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो जाएगा, मैं डील कर लूंगा। इसके आगे बहादुर नहीं बनना। अच्छा, अब डेथ फोबिया साथ ही, क्योंकि डेथ फोबिया की बात हुई तो मौत का खौफ पहली बात तो है कि नेचुरल है। और नेचुरल क्यों है? डेथ फोबिया क्यों है? क्योंकि इंसान को पता नहीं है कि उसके बाद क्या होता है, या उसके बाद क्या होना है, या उसके बाद हमें चले हमारे सारे रिलीजन मजहब ये बताते हैं कि उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, लेकिन एक अनदेखी चीज है, एक चीज हमने कभी देखी नहीं है, एक चीज हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, तो उसकी परेशानी तो होती है नेचुरली। आपको कोई भी ऐसी चीज बताई जाए कि जी कुछ अरसे बाद आपको कोई भी ऐसी चीज बताई जाए कि कुछ अरसे बाद आपने, अब देखिए यहाँ भी बहुत गौर करने वाली बात है कि हम डेथ या मौत के बाद का हमें अंदाजा है जो हमने सुना है, लेकिन हमने देखा नहीं है, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। एक तो मैं आपको कहूँगा, क्योंकि मैं कोई ज़ाहिर मजहबी या इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, एक तो आप अपने उलमा से या इस्लामिक स्कॉलर से जिनको भी आप फॉलो करते हैं उनसे ये ज़रूर क्लियर करें कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो ज़मीन के नीचे जाने का बड़ा खौफ, जिससे हम कब्र कहते। अच्छा, अब बच्चों देखो, बहुत सारे बच्चों को मैंने ये देखा है कि उन्हें इस चीज़ की बहुत परेशानी होती है, मौत की परेशानी कम होती है और कब्र जिसमें आपने जाना होता है उसकी परेशानी। एक तो अपने इस्लामिक स्कॉलर्स या अपने मजहब के जो भी स्कॉलर्स हैं उनसे ये पूछें कि जब आपकी डेथ होती है तो आपकी रूह परवाज करती है। परवाज करने का मतलब ये पहले कहा जाता था, रूह आप बॉडी को छोड़ देती है इसलिए बॉडी को दफनाया जाता है, तो वो ज़ाहिर आलम बरज़ख में एक रवाना हो जाती है, एक दूसरे आलम में चली जाती है। वहाँ ठीक है, जो भी उसके साथ अच्छा और बुरा वो एक डिफरेंट बात, लेकिन मौत यानी इस दुनिया में आपकी ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना, ये बिल्कुल वो नहीं है जो हमें डराता है, यानी कि किसी चीज़ का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, ये ख़त्म होने वाली स्टोरी तो है नहीं है। हर मज़हब के मुताबिक तकरीबन, और स्पेशली इस्लाम के मुताबिक और जितने बड़े मज़हब हैं उनको, आपको यहाँ से इंतकाल कर जाना है, ट्रांसफ़र होना है, यानी कि एक नई दुनिया में चले जाना। यहाँ पे आपका वक्त कंप्लीट हो जाएगा और आप आगे रवाना हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा सोच के देखें, इस पे थोड़ा सा गौर करें कि ये एंड नहीं है, क्योंकि देखें ना, असल तो ईमान पे जब बात आती है तो इसी चीज़ पे तो ईमान है हमारा, कि ये यहाँ पे बहुत से लोग जो जिन्हें हम बिलीवर नहीं कहते, जो यकीन नहीं रखते कि जी इसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, इसके बाद जन्नत नहीं है, इसके बाद दोज़ख का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हम तो रखते हैं कि इसके बाद तो एक वो उसे उर्दू में बड़ा खूबसूरत वर्ड है, अब्दी ज़िंदगी शुरू होती है। तो हमने यहाँ से अपनी ड्यूरेशन कंप्लीट करके एक सफ़र मुकम्मल करके आगे एक नई दुनिया में जाना है, तो उसमें तो परेशानी होनी नहीं चाहिए। हाँ, परेशानी सिर्फ उन लोगों को होनी चाहिए बिल्कुल उसी तरह कि जो यहाँ कुछ बड़ा गलत कर बैठ, और उसके लिए भी अल्लाह ताला ने बेशुमार रास्ते रखे हैं कि भाई गलत हो गया, इंसान से गलती होएगी। इवन यहाँ तक कहा गया है कि तुम बड़े बड़े गुनाह से बचो, छोटे मोटे गुनाह मैं तुम्हारे माफ कर दूंगा। तो इसके लिए इंसान को पूरी तसल्ली दी गई है, पूरा हौसला दिया गया है कि आपने अमल भी करना है। तो बेसिकली तो यहाँ आपको ट्राई किया जा रहा है ना, आपकी आजमाइश की जा रही है कि भाई आप यहाँ पे स्पेशली अमल दूसरों के साथ आपकी डीलिंग क्या है, दूसरों के साथ आप जुल्म करते हैं या दूसरों के साथ आप बेहतर तरीके से पेश आते हैं, रहम करते हैं, दूसरों के साथ आप जुल्म करते हैं या दूसरों से बेहतर तरीके से अच्छे से पेश आते हैं, यहाँ पे आपको ट्राई किया जा रहा है, आपकी आजमाइश की जा रही है। उसके बाद आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, या अगर कोई जालिम है तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। तो अगेन ये फोबिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्टोरी ख़त्म नहीं हो रही, या यहाँ आपकी ज़िंदगी, यहाँ वाली ज़िंदगी ख़त्म हो रही है और हमेशा की ज़िंदगी शुरू हो रही है। ठीक, तो एक ट्रांजिशन है जिसमें आपने जाना है। और दूसरा, अगेन हमारे इस प्रेशर
انزائٹی یا وہم یا خوف کا فائدہ تو کوئی ہے نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں دنیا میں آج تک کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس کا یہ یہاں کا جرنی، یہاں کا سفر کب کمپلیٹ ہونا ہے اور اس نے کب اگلی دنیا میں چلے جانا۔ تو جب آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ فرض کریں ٹینشن لیتے ہیں تو لیتے رہیں، کیا فرق پڑے گا؟ کیا پتا آپ کی ابھی 50 سال کی زندگی پڑی ہے تو آپ 50 سال یہ ٹینشن لے کے گزاریں گے؟ ارے آپ کو وہ 50 سال بہتر بنانے ہیں نا، آپ کو وہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ جتنا سفر یہاں پہ آپ کا ہے پہلے تو آپ نے اس کو بہتر کرنا نا، اور جب مزے کی بات ہے کہ جب آپ وہ یہ والا سفر اچھے طریقے سے گزاریں گے تو اگلا سفر آپ کا ویسے ہی آسان ہو جائے گا، اور اگر آپ یہ والا سفر برے طریقے سے گزاریں گے تو پھر اگلے کی ٹینشن لیتے رہیں۔ تو دونوں صورتوں میں، بیماری کی صورت میں، ڈیتھ فوبیا کی صورت میں، مجھے نہیں لگتا کہ اس وہم سے نکلنا ناممکن ہے، بہت اچھے سے ممکن ہے۔ پہلی بات، بیماری جب بھی اٹیک کرے فوراً اسے اگنور نہ کریں، اسے پرولونگ نہ کریں، اسے بہت زیادہ لمبا نہ کھینچیں، اسے فوراً ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جائیں۔ اور جہاں تک ڈیتھ کی بات ہے، زندگی میں ہمارے پاس بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو ہمیں اس فوبیا سے، اس پریشانی سے بچا سکتی ہیں کہ وہاں ہمارے ساتھ کیوں ہوگا۔ جیسے ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بہت قریب کے رشتے ہوتے ہیں، جیسے بہت سے ضرورت مند ہوتے ہیں، جیسے بہت سے مظلوم لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنا سب کچھ، اپنے اعمال اور اپنی ڈائریکشن ان سب کی ویلفیئر کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کے اچھے کے لیے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی ایسا وہم نہیں ہوگا۔ باقی ظاہر ہے جب ہمارے ارد گرد بہت ہی قریبی لوگ، ہماری فیملی میں سے کوئی بھی ایسا حادثہ ہوتا ہے یا ہم دیکھتے ہیں یا ہم آبزرو کرتے ہیں تو کچھ عرصہ تو وہ انزائٹی زیادہ ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس میں سے نکلنا ہے۔ کیونکہ آپ سے جڑے اور بہت سے رشتے ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، انہیں بھی حوصلہ چاہیے، انہیں بھی ہمت چاہیے، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ جو جانے والا ہے یا جو بیماری کو آلریڈی ہینڈل کر رہا ہے، دیکھیں نا، ایک اور خطرناک بات بتاؤں آپ کو، ہم میں ایک اور بڑی بری عادت ہے کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے ہم اس کے سر پہ سامنے جا کے اس کے سر پہ کھڑے ہو کے افسوس کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ادا تے رہی کھ نہیں، ادا تے چھوٹا جا منہ نکل۔ اسے مطلب بیماری کے ساتھ ساتھ اس کے ٹائم سے پہلے مار دیتے ہیں ہم۔ اتنی مطلب خطرناک باتیں کرتے ہیں، اتنی خطرناک باتیں کرتے ہیں کہ سائیکولوجیکلی وہ تو اس کا تو حشر ہو جاتا ہے، اور اپنی طرف سے ہمدردی کا تو پیشنٹ کے تو سر پہ آپ کھڑے ہو ہی نہ، ہو بھی جائیں تو جنرل سی خیریت معلوم کریں، ادھر ادھر کی گپ شپ کریں اور وہاں سے نکلیں۔ اس کے سامنے پلیز کوئی ڈپریسنگ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی آپ کی باتیں سن کے پریشان ہو جائے گا یا اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس کے سامنے کچھ بھی کہنے سے، اس طرح کی کوئی چیز کہنے سے اوائڈ کریں۔ یہ مت سمجھیں گے آپ زیادہ ہمدردی کریں گے، آپ زیادہ اس کی بیماری کا ذکر کریں گے، آپ زیادہ اس کے ساتھ اس طرح کے وہ ڈائلاگ بولیں گے تو وہ اسے اچھا لگے گا، اس کے سامنے آپ کی عزت بنے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ مریض یا بیمار جو بھی آپ کہہ لیں، وہ بہت پریشان ہوتے ہیں ایسی چیزوں سے، اسے ادھر ادھر کی باتیں چاہیے، گپ شپ چاہیے، ایک حوصلہ چاہیے، ایک ہمت چاہیے۔ وہ دے سکتے ہیں تو اس کے سامنے بولیں، نہیں دے سکتے تو بس شکل دکھا کے روانہ ہو جائے۔ تو دوسری بات ڈیتھ والی، ڈیتھ پہ بھی ہم ہمدردی کرتے کرتے جو اس کے عزیز و اقارب ہیں اسے ڈائیلاگ بولتے بولتے ہم یہ سمجھا جاتے ہیں کہ بھائی اب تمہاری باری ہے۔ یعنی کہ فرض کریں ایک کی جیسے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو ہم جس طرح سے ہمدردی کرتے ہیں تو ہم بیگم صاحبہ کو یہ پورا یقین دلا دیتے ہیں کہ اب آپ کا نمبر آ گیا۔ یا اگر بیگم صاحبہ روانہ ہوگی تو ہم اس کے ہسبینڈ کو ہمدردی میں ایسے ایسے ڈائیلاگ بولتے ہیں، ایسی ہمدردی کا ہمارا سٹائل ہے کہ اسے ہم اس فوبیا میں ڈال کے وہاں سے نکلتے ہیں کہ ہاں جی بس وہ تو چلا گیا یا وہ تو چلی گئی، تو اب آپ اکیلے رہ گئے ہیں، آپ اب زندگی کیسے ایک دن سب نے مطلب کرتے 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 ہم کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں بات۔ تو جسے جو اس تکلیف سے گزر ہے اسے تھوڑا خود خیال کرنا پڑے گا، اپنا اور اپنے سے جڑے وہ تمام رشتوں کا جو اب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
آپ کو ان کا حوصلہ بننا ہے، ان کے لیے ہمت بننا ہے، اور باقی سفر ان کے لیے اچھے سے گزارنا، کیونکہ جانا تو ہم سب نے ہے، اور جانا ہم نے ڈیڈ اینڈ کی طرف نہیں ہے، جانا ہم نے ایک نئی زندگی کی طرف ہے، اور انشاءاللہ آپ سب کی وہ زندگی اس سے ہزاروں درجے بہتر ہوگی۔ آپ ریسرچ کریں، آپ قرآن پڑھیں، آپ مذہب کو دیکھیں، تو آپ ایک اچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ بس پرابلم چھوٹی سی ہے کہ ہم نے وہ دیکھا نہیں ہوا، ہم نے وہ ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا، اس لیے ہم تھوڑا سا خوف کھاتے ہیں، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہزاروں سال یہیں دھکے کھاتے رہیں، کیونکہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو آج کے لیے کافی ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔